presenting Wala Dubai Wala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक नहायत सादा तबीयत देहाती रहा करता था। नमाज रोज़ा हज ज़कात का सख्ती से पाबंद था और इमाम साहब की बात को बहुत तरीके से फॉलो करता था। एक दिन जुमे की नमाज में इमाम साहब ने खुतबे में बताया कि अल्लाह तवक्कल ऐसी चीज़ है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पे पाँव रख दे तो अल्लाह ताला उसको पानी पर भी चला देगा और वो नहीं डूबेगा। किसान सादा तबीयत का मालिक था। इमाम साहब की इस बात पर मुकम्मल यकीन कर बैठा। दिन रात बिस्मिल्लाह का विर्द करता और तरीके से नमाज़ें अदा करता। एक दिन जब नमाज के लिए मस्जिद जाना चाहा तो मालूम हुआ कि वो वाहिद पुल जो मस्जिद जाने के लिए नहर के ऊपर बनाया गया था बह चुका है। अब मस्जिद जाने के लिए मामला मुश्किल नज़र आ रहा था। देहाती ने सोचा कि इमाम साहब ने बताया था कि अल्लाह तवक्कल बड़ी ताकतवर चीज़ है, तो क्यों ना आज उसको आजमा लिया जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा की और नमाज के बाद इमाम साहब के सामने पेश हुआ और बड़ा गिड़गिड़ा कर रोया। इमाम साहब पहले तो परेशान हुए, फिर पूछा कि भाई क्यों रोते हो, क्या बात है। देहाती ने बताया कि किस तरह आपने अल्लाह तवक्कल के बारे में हमें बताया था और आज किस तरह ये बात सच साबित हो गई। इमाम साहब ने जब ये बात सुनी तो ख़ुद परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके तवक्कल का लेवल वो नहीं था जो देहाती का था। देहाती ने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। देहाती पानी के पास लेकर गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पे चलना शुरू कर दिया। इमाम साहब ये देखकर अंगश्ते बदंदा रह गए, यानी दांतों में उंगलियां दबा ली। ये कैसे हो सकता है। आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पे पाँव रखा, लेकिन डूबने लगे। इस कहानी का मकसद आपको बताने का ये था कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाला कभी मायूस नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, आप बहुत जगहों पर अपने आप को मायूस, तन्हा, अकेला, टूटा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें कि आप और मैं, हम खुद कुछ भी नहीं हैं। ये सब तो अल्लाह की देन है। जिसने हमें तख्लीक किया है वो हमें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आप एक बिल्ली का बच्चा भी पालते हैं, उसको 2 वक्त का खाना या दूध पिलाते हैं, तो उसकी तकलीफ़ पर भी आप बिलबिला उठते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अकेला छोड़ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई ख़बर डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त के हालात में लोग क्या सोच रहे हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल है। हमारे पास डेली इंफॉर्मेशन आती है जिसमें पता चलता है कि लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, जॉब स्लैश्ड ऑफ हो गई और कुछ नज़र नहीं आ रहा। घर के किराए और खाना पीना और सब चीज़ें बड़ी मुश्किल से चल रही हैं। देखिए, जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी थी वो अल्लाह की नेमतें थीं, वो अल्लाह की नेमतें हैं, वो अल्लाह की नेमतें ही रहेंगी। अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया था ना, वो आपको इसलिए दिया था कि वो आपको देकर आज़मा रहा था। अब हो सकता है वो आपको लेकर आज़माना चाहता हो। इस सारे प्रोसेस में खालिक और मखलूक का रिलेशनशिप चेंज नहीं होता। हम तब भी अल्लाह की मखलूक थे, हम तब भी अल्लाह के सामने सरबसजूद थे, हम तब भी अल्लाह के लिए ही थे, आज भी हम अल्लाह के लिए ही हैं। दिन ब दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं हम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा शायद होता रहेगा। बात यह है कि हमारी गलती कहाँ पर है। हमारी गलती यहाँ पर है कि हम अपने आप को हर उस चीज़ का इंटाइटल्ड समझते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजी हुई है। अच्छा खाना पीना, रहना, घर, मालो दौलत, फैमिली, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, लेकिन हम एट टाइम्स ये समझते हैं कि ये तो हमारा हक़ है, ये तो हमने खुद की हैं। ये हमने खुद नहीं की होती, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमें मिली होती हैं। हमें उसके ऊपर तवक्कल रखना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम पर कोई इम्तिहान नहीं आ सकता, हम पर कोई आजमाइश नहीं आ सकती। ये बात वही है कि हम अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं। हम कहते हैं जो हमारे पास है वो हमारा ही है, वो किसी और के पास नहीं जा सकता, या हमसे तो नहीं जा सकता, वो हमारे पास ही रहेगा। ये हमारी कमअक्ली है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं,
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کفر کیوں ہے؟ مایوسی کفر اسی لیے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کے اوپر پورا اعتماد اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کی وہ چیز ضرور پوری کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہمارے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے پچھلے 10 سال کی زندگی کا موازنہ کریں تو آپ سوچیں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کہاں تھے اور 10 سال کے بعد آپ کہاں پر ہیں۔ یقیناً آپ پہلے سے بہت بہتر ہیں اور آنے والے 10 سالوں میں آپ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ وقت ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کون سا عمل نہیں دہرانا۔ وقت ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کون سے عمل کو دہرانا بھی ہے۔ یہ ساری جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جو پینڈیمکس پھیلا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کا مالی نقصان ہوا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، کاروبار تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ اب جا کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور باقی کی زندگی اندھیرے میں گزار دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اٹھیں گے، وہ پھر محنت کریں گے۔ رائٹ فرام دا اسکریچ دے ول بلڈ دیم سیلوز۔ انہیں یہ کرنا ہے، وہ یہ کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا اللہ کے فضل سے، اور آگے بھی وہ کریں گے۔ اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس اللہ کے حکم سے پتہ ہلتا ہے اور ریت کا ذرہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے نا، اس اللہ کے حکم سے آپ کو رزق بھی ملتا ہے۔ جب آپ راضی برضا ہو جائیں گے نا تو اللہ رب العزت آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دنیا فانی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ختم ہونا ہے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، تو پھر آپ اور میں اس کے اندر مال جمع کرنے میں کیوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے جب وہ مال ہم سے چھنتا ہے یا کم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ہم سوچتے ہیں یا اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں؟ یہ ہم نے تب تو نہیں سوچا جب اس نے ہمیں اچھا گھر، اچھی گاڑی، بچے، فیملی، پیسہ، عزت، دولت، شہرت سب دی۔ تب ہم نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ میاں وائی می، میں ہی کیوں؟ ہماری مینٹل سٹیٹ آف ہیلتھ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس پینڈیمکس میں، اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے۔ جب ہم آئسولیشن میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری انٹلیکچوئل تھنکنگ یا ہماری کریٹیکل تھنکنگ پہ بڑا برا فرق پڑ رہا ہے، بڑا برا اثر آ رہا ہے۔ اس کو ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے آباء و اجداد نے کہیں سے محنت شروع کی تھی، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کام کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے بھی دن رات خون پسینہ بہا کر آپ کے لیے ایک بزنس ایمپائر، گھر یا کاروبار کھڑا کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے یہ سب کام کیا اور وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ ہیں، تو آج اگر آپ کے دور میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ سب چیزیں اپنے بچوں کو اس وقت نہیں دے پا رہے، تو آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر یہی مایوسی آپ کے والدین نے، آپ کے بزرگوں نے کی ہوتی تو آج آپ اس مقام پر نہ ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ کا نقصان صرف مالی نہ ہوا ہو، اس میں آپ کا کوئی بہت قریب کا دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار، ماں باپ میں سے کوئی بچھڑ گیا ہو۔ آج سے کئی سال پہلے ایک اور وبا بھی آئی تھی، پلیگ کے نام کی، جس کی وجہ سے پورے خاندان مٹ گئے تھے۔ یہ وبا اس وبا کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر آپ اپنا خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے تو محفوظ رہیں گے، کسی کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی عزت کرو تو آپ کو بھی عزت ملتی ہے۔ اگر کسی اپنے کے بچھڑنے کی وجہ سے یا کسی نقصان کی وجہ سے آپ مایوس ہو رہے ہیں تو میں آپ کو سورۃ ضحیٰ کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں پریشان تھے۔ اگر میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں، تو یہ سورہ تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 مہینے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جب یہ بات ہم سب پر واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سے کہیں مشکل وقت گزرا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو عشر عشیر یعنی ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ذرہ بھی ہم سے اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ تو کن فیکون ہے، وہ جب کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مایوس کیسے کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا رزق تمہیں ملتا رہتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے، تو پھر اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت بنتی ہی نہیں ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں۔ جس نے اللہ پہ توکل رکھا وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو، آپ بالکل دنیاوی طور پہ اکیلے ہوں، لیکن آپ کے پاس اللہ ہے، تو جس کے پاس اللہ ہے اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس دنیا میں کئی لوگ ایسے آئے جو بار بار بنے